اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان۔ ناظرین اکرام، آج یوم قدس، روز قدس، جو کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان سے رسمی طور پر ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعہ میں منایا جاتا ہے، جو کہ فلسطین کی مظلوم عوام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا فرمان امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جاری کیا تھا۔ ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو یہی عنوان، یہی مناسبت ہے کہ ہم ہر سال مظلوم عوام فلسطین کی حمایت میں آواز اور اپنی صدا کو بلند کرتے ہیں، لیکن جب یہ خیالات، جب یہ تصورات دشمن کی جانب سے یہ ہوتے ہیں کہ یہ مسئلہ، یہ داخلی مسئلہ ہے، یہ مسئلے سے تمام مسلمین سے کیا لینا دینا ہے، لیکن یہ مسئلہ صرف فلسطین کے عوام سے محدود نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید صاف الفاظ میں ارشاد فرما رہا ہے، بار بار تمام انسانوں سے مخاطب ہو کر، تمام مسلمانوں سے مخاطب ہو کر یہ آواز دے رہا ہے، وَمَا لَكُمْ، کیوں تم، کیا ہو گیا مسلمانوں، کیوں تم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین، کیوں تم جہاد نہیں کرتے، کیوں تم حمایت نہیں کرتے، کیوں اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے، والمستضعفین من الرجال والنساء، یہاں پر لفظ مستضعفین ہے، نہ مومنین ہے، نہ یہاں پر مسلمین ہے، کوئی لفظ نہیں ہے، بلکہ عام طور پر قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے، جہاں کہیں بھی دنیا کے کسی گوشے میں بھی اگر کوئی مسلمان یا غیر مسلمان، کوئی بھی انسان اگر مظلوم واقع ہوتا ہے، اگر اس پہ ظلم و استکبار ہوتا ہے، تو وہاں پر قرآن سوال کر رہا ہے بار بار ہر انسان سے، ہر وجدان رکھنے والے انسان سے، ہر دل رکھنے والے انسان سے، یہ بار بار قرآن ہر زمانے میں سوال کر رہا ہے کہ تم کیوں حمایت نہیں کرتے مستضعفین کی، جن پہ ظلم ہو رہا ہے، جن پہ ستم ہو رہا ہے، کس کی جانب سے؟ ظالم اور مستکبرین کی جانب سے۔ اب یہاں معلوم ہوتا ہے صرف اور صرف یوم قدس ایک بہانہ ہے فلسطین کے عوام کا، لیکن ہم یہاں پہ ہر سال، ہر وقت ہم جو آواز دے رہے ہیں، جب بھی ہم ندا بلند کرتے ہیں، یہ ہماری ندا یہی ہوتی ہے کہ ہم مستضعفین کے حمایت میں ہیں، جہاں کہیں پر بھی انسانوں کو، جہاں کہیں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے۔ یہ ہماری بار بار فریاد ہے، جن کے پاس وجدان ہوتا ہے وہ بار بار فریاد کرتا ہے۔ اب یہ کہیں یہ بہانہ نہیں ہو سکتا کہ انسان یہ کہے کہ ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ہماری ایک آواز سے کیا ہوگا، نہیں، بلکہ قرآن کا چیلنج ہے، قرآن کا سوال ہے تمام انسانیت سے، تمام مسلمین سے۔ اگر انسان مسلمان ہے، اگر ذرا برابر بھی انسانیت رکھتا ہے، تو وہاں پہ قرآن اس سے سوال کر رہا ہے کہ تم کیوں مستضعفین کی فریاد پہ نہیں پہنچتے، کیوں تم مستضعفین کی حمایت نہیں کرتے۔ یہ ظاہری قضیہ ہے جو فلسطین کا عوام کا قضیہ ہے۔ یہاں پر جب انسان جلوسوں میں جا کر مظلوم کی حمایت میں
اور ظالم کے خلاف آواز جب اٹھاتا ہے تو انسان ایک جب آواز دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں دل ہے، انسان کے دل میں وجدان رکھتا ہے، اس کے اندر فطرت موجود ہے اور فطرت اس کے اندر زندہ ہے۔ یعنی امام آیت اللہ مطہری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ انسان مردہ دل انسان ہے، وہ انسان کی نیند حرام ہے جو انسان یہ بغیر پرواہ کیے ایک مظلوم کی بغیر حمایت کیے وہ سو جاتا ہے، اس کا سونا بھی حرام ہے اور اس کی زندگی میں ہر آن ہر پل بھی حرام ہے۔ اگر وہ داد و فریاد مستضعفین کی سن رہا ہے، اگر وہ داد و فریاد مستضعفین کی سننے کے باوجود بھی وہ خواب کے عالم میں رہتا ہے اور وہ سو جاتا ہے تو اس کا سونا حرام ہے، آیت اللہ مطہری فرماتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر آن ہر سال جو ہم آواز بلند کرتے ہیں مظلوم کے حمایت میں اور ظالم کے خلاف، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مظلوم کی حمایت کر رہے ہیں اور مظلوم کو ہم دلاسا دے رہے ہیں اور ظالم کی نیند کو اڑا دے رہے ہیں۔ یہ اصلی مقصد ہے جو قرآن کی زبان میں بھی، اور اصلی مقصد ہے یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اور اس کے آثار جو یوم قدس کے آثار روز یہ ہے مقصد، اور دوسرا جو پہلو ہے وہ ہے آثار یوم قدس، آثار روز قدس کیا ہیں؟ وہ یہ آواز، اتحاد کی آواز۔ اتحاد کی آواز سب سے پہلا اثر جو ہوتا ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا اثر جو یوم قدس کا ہوتا ہے وہ ہے اتحاد۔ اتحاد کہیں مسلمین اور مومنین کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں جو اتحاد کا ذکر کہتے ہیں کہ میں نے، پروردگار فرماتا ہے کہ میں نے امت کو واحد اور ایک بنا کے بھیجا ہے، افکار الگ الگ ہیں لیکن میں نے امت کو ایک بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اصل جو انسانیت کا دائرہ ہے وہ ہے اتحاد اور یکتائی ہے۔ اور سب سے پہلی تبلیغ جو رسول اسلام کی تھی وہ تھی یکتائی۔ جب رسول اسلام جیسے ہی اس دنیا میں آئے اور جیسے ہی پیغمبری پہ مبعوث ہوئے، سب سے پہلا اعلان یہ تھا کہ ہم انسانوں کے اندر نہ کوئی گورا معیار ہے، نہ کوئی کالا معیار ہے، نہ کوئی فقیر معیار ہے، نہ کوئی مالدار معیار ہے، نہ کوئی قبیلہ معیار ہے، کوئی چیز معیار نہیں ہے، بلکہ اگر معیار ہے تو وہ تقوی معیار ہے۔ جس طریقے سے آیا قرآن میں بھی، قرآن میں انما المؤمنون اخوہ، یعنی تمام مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تمام مسلمین ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تو اس کا مطلب سب سے پہلی تبلیغ رسول اسلام کی وہ ہے اتحاد، جو کہ یوم قدس کا سب سے پہلا اثر ہے، جو مسلمین کے درمیان اتحاد، سب سے پہلا اثر، سب سے پہلی دعوت رسول اسلام کی اتحاد۔ اتحاد ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے بہت سی چیزیں فتح ہوتی ہیں، بہت سے مسائل جو انسانوں کی ہیں وہ حل ہوتے ہیں۔ اللہ کے یہاں کوئی چیز معیار نہیں ہے، کسی قسم کا اشرف ہونے پہ یا افضل ہونے پہ کوئی معیار نہیں ہے، فقط و فقط اگر معیار ہے تو اللہ کے یہاں تقوی معیار ہے، جو کہ رسول اسلام نے سب سے پہلا نعرہ جو بلند کیا تھا وہ یکتائی کا، سب سے پہلا مساوات کا اعلان کیا تھا۔ کس نے؟ رسول اسلام کی جو سب سے پہلی دعوت اور سب سے پہلی تبلیغ جو تھی یکتائی کی تھی۔ تو یوم قدس کے ذریعے سے، روز قدس کے ذریعے سے جو یکتائی انسانوں کے درمیان پیدا ہوتی ہے، جو مسلمین کے درمیان یکتائی پیدا ہوتی ہے، یہ بے مثال ہو کے رہتی ہے۔ اور جو دوسرا اثر ہے جو امام خمینی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسرا اثر وہ ہے یعنی اسلام، روز اسلام یعنی اسلام کی جیت کا اعلان۔ یعنی اگر مسلمین یوم قدس، روز قدس کے اثر سے اتحاد پا جائیں گے، اگر ان کے اندر اتحاد پایا گیا تو وہاں پر اسلام کی جیت کا اعلان ہوگا، وہاں پر شیطان اور باطلی طاقتوں اور طاغوتوں کی شکست ہوگی جب مسلمانوں کے درمیان اتحاد پایا جائے گا۔ یہ شکست کا ان کا اعلان ہوگا اور اسلام کی جیت کا اعلان ہوگا۔ یہ دوسرا اثر ہے جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ اور جس طریقے سے ہمارے اعتقاد کے مطابق کہ ہم ایک پہلو میں دیکھتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ظلم و جور اس دنیا میں بھر جائے گا تب امام زمانہ کا ظہور ہوگا، ایک پہلو اور ایک گوشہ ہے۔
دوسرا گوشہ بھی ہے کہ اگر مسلمین کے درمیان جب اتحاد ہوگا، مسلمین کے درمیان جب محبتیں ہوگی اور ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے، تب امام زمانوں کے سربراز پیدا ہوں گے، تب امام زمانہ کا دوسرے پہلو میں امام زمانہ کا ظہور ہوگا۔ دو پہلو ہیں، ایک پہلو ہے ظلم و جور کا بھر جانا اس دنیا میں، دوسرا پہلو ہے امام زمانہ کا مسلمانوں کے درمیان اتحاد کا پیدا ہو جانا، اور اس کے بعد دونوں مسلمانوں کے درمیان محبت کا پیدا ہو جانا۔ جیسے ہی اتحاد زیادہ ہوگا مسلمین کے درمیان، جیسے ہی محبت زیادہ ہوگی مسلمین کے درمیان، جیسے ہی اسلام زیادہ ہوگا لوگوں کے درمیان، تدین اور دین ہوگا، اس وقت امام زمانہ کا ظہور ہوگا۔ یہ بھی ایک دوسرا پہلو ہے امام زمانہ کے ظہور کا۔ ہو سکتا ہے یہی تأثرات یوم قدس، یہی تأثرات روز قدس بہانہ ہو اور یہ ایک واسطہ ہو، وسیلہ ہو، ہم امام زمانہ کے ظہور تک پہنچ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔